شب معراج که جبرائیل فرومون و او رفت و اون چه دید این بود: ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات. این دو کلمه بر عرش بود. انہو لمکتوب علی یمین عرش اللہ۔ روایت ہے کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کے دائیں جانب یہ لکھا ہوا دیکھا: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات ہیں، وہ چراغ کہ جو مسلسل پورے عالم کو ہدایت کی خیرات بانٹ رہا ہے۔ کیا ہم نے اس سے ہدایت لینے کی کوشش کی؟ بالکل اسی طرح حسین کشتی نجات ہیں، وہ کشتی کہ جو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے گنہگاروں کو ساحل نجات تک لے جاتی ہے۔ کیا ہم نے اس سفینہ نجات پر سوار ہونے کی کوشش کی؟ جنہوں نے کوشش کی انہوں نے ہدایت کی خیرات بھی لے لی اور کشتی نجات پر سوار بھی ہو گئے۔ ان میں سے ایک بانی حوزہ علمیہ قم شیخ عبدالکریم حائری کہ جن کی لوح تقدیر پر جوانی میں موت لکھی جا چکی تھی، ابھی جوان تھے اور درسگاہ آل محمد میں طالب علم تھے۔ ایک شب عالم خواب میں عجیب قسم کی صدا کانوں میں آئی: اے حائری، تیرے پاس 3 دن کی مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لے، تجھے موت اپنا شکار بنانے والی ہے۔ خواب سے بیدار ہوئے، پسینے میں شرابور، سوچنے لگے کہ یہ خواب واقعی حقیقت ہے یا میرا وہم۔ بالآخر وہم سمجھ کر اس خواب کو اگنور کر دیا۔ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آیا۔ جناب حائری اپنے دوستوں کے ساتھ باغ امام حسین علیہ السلام میں بحث و مباحثہ میں مصروف تھے۔ یہ بدن سرد ہونے لگا، چہرے پر موت کی زردی نمودار ہونے لگی۔ اچانک خواب یاد آیا، سوچنے لگے کہ آج تو تیسرا دن ہے، آج تو یوم رخصت ہے۔ دوستوں سے کہا کہ جلدی کرو، مجھے کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام کے نزدیک موجود میرے گھر میں لے چلو۔ جناب حائری کو نزدیک حرم ان کے گھر میں لایا گیا۔ یا اتنے میں جناب حائری فرماتے ہیں: میرے قدموں کے پاس 2 فرشتے آ کر بیٹھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کا روح قبض کرنا ہے۔ جناب حائری کی نگاہ کمرے کی کھڑکی سے نظر آنے والے گنبد امام حسین علیہ السلام پر پڑی۔ جلدی سے جناب حائری نے امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا: اے سفینہ نجات حسین، ابھی جوان ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ جیسے چراغ ہدایت سے ہدایت لے کر ساری زندگی آپ کی سیرت پر عمل کرتا ہوا دین خدا کی خدمت کروں۔ اے آقا حسین، مجھے اپنے سفینہ نجات پر سوار کر لیجئے۔ ابھی توسل تمام نہیں ہوا تھا کہ ایک فرشتہ اور نمودار ہوا اور ان 2 فرشتوں سے آ کر یہ کہنے لگا: رک جاؤ۔ آقا حسین علیہ السلام نے
اسے اپنے سفینہ نجات پر سوار کر لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خدا سے سفارش فرمائی اور اللہ نے اس کی سانسیں بڑھا دی۔ جناب حائری نے اپنے قلب میں امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا اور امام سے یہ وعدہ کیا کہ اے آقا حسین، میں آپ کی سیرت پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ امام نے بھی اسے اپنے سفینہ نجات پر سوار کر لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہم گنہگاروں کا سفینہ نجات ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل ہمیں بارگاہ حسینی میں شرمندہ ہونا پڑے۔ سامعین محترم، 10 منٹ گوشت کی دکان پر بیٹھنے والا جب گلی میں سے گزرتا ہے تو لوگ اس سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ گوشت کی شاپ سے اٹھ کر آ رہے ہیں؟ آپ کے لباس اور جسم سے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ اگر وہی شخص 10 منٹ کسی عطر کی دکان پر بیٹھ کر گلی میں سے گزرے تو لوگ اس سے سوال کریں گے کہ آپ نے کون سا عطر لگایا ہوا ہے۔ سامعین محترم، سوچنے کی بات ہے اور توجہ کرنے کی بات ہے کہ 10 منٹ گوشت کی دکان پر بیٹھنے سے ہمارا لباس، ہمارا جسم اس خوشبو کو جذب کر لیتا ہے، مگر کیا خیال ہے ہم اتنے سالوں سے عزا خانہ حسینی میں جاتے ہیں، مگر کیا ہم سے حسینیت کی خوشبو آتی ہے؟ اگر ہم سے خوشبو حسینیت نہیں آتی، if we did not get the scent of حسینیت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم نے چراغ ہدایت سے ہدایت لی، نہ ہم نے سفینہ نجات پر سوار ہونے کی کوشش کی۔ نوجوان کربلا، جان جان کربلا، ای آخرین فداوی سلطان کربلا، ای آخرین فداوی سلطان